بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو صرف اس چیز پہ کہ جو پچھلے دنوں میں ہم بہت زیادہ شور سنتے آ رہے ہیں، جب سے نئی گورنمنٹ آئی ہے یا الیکشن کمپین کی وجہ سے، اس کے بعد جو انہوں نے 2-3 پریس کانفرنس کیے ہیں اوپر نیچے، اس میں جو مختلف بیانات بدلے گئے ہیں، میں تھوڑا سا اپنا تجزیہ کرنا چاہوں گا اور یہ آپ کو سمجھانا چاہوں گا خود مجھے میں کہ گورنمنٹ آخر کیا کرے گی اور کیا نہیں کرے گی، کیونکہ ان کے ہر روز کے بیانات بدل رہے ہیں، ہر روز کے موقف بدل رہے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سمجھاتا ہوں۔ جب الیکشن کمپین چل رہی تھی تو سویریا ڈیموکریٹ پارٹی نے، جس کو ہم سویڈش ڈیموکریٹ پارٹی کہتے ہیں، انہوں نے یہ واضح الفاظ میں کہا تھا کہ ہم پی آر کو ختم کر دیں گے، ہم نیشنلٹیوں کو لمبے عرصے تک لے کے جائیں گے، ہم تنخواہ کو منیمم تنخواہ جو نئے آنے والے ہیں ان کے لیے 33,000 کر دیں گے تاکہ یہ نئے لوگ آ نہ سکیں، ہم ہر چیز پہ سختی بڑھائیں گے، ہم جو ازائلم میں آ رہے ہیں ان کا کوٹا سخت کر دیں گے، اور اسی طرح کی جتنی بھی سارے بیانات تھے وہ اتنی بڑی بڑی بڑھ کے تھیں۔ مثلا اسلام کو ہم ادھر سویڈن کے اندر سے ختم کر دیں گے، یہ ساری جو بڑھ کے تھیں۔ یہ الیکشن کے بعد جب گورنمنٹ آئی، اب سویریا ڈیموکریٹ پارٹی نے کیا کیا کہ جب اس نے الائنس کیا مودیرا ترنا کے ساتھ، جس کو آپ ماڈریٹ پارٹی کہتے ہیں، یا ایما بش کی پارٹی کے ساتھ اس نے جب الائنس کیا، انہوں نے اپنی پارٹی کے لیے کوئی رسپانسبلٹی بڑی نہیں لی۔ رسپانسبلٹی مین کہ انہوں نے کوئی منسٹرز کے عہدے نہیں مانگے، کچھ اس طرح کی چیزیں نہیں مانگی، بلکہ انہوں نے کہا جی کہ ہم اس سسٹم کو چینج کرنے کے لیے، سسٹم کو چینج کیا کرنا ہے، ووٹیں انہوں نے لی تھی کہ امیگرینٹس کو ہم نے ختم کرنا ہے سویڈن کے اندر سے۔ اب اس سسٹم کو چینج کرنے کے لیے انہوں نے اختیارات مانگے کہ ہم یہ اختیارات ہاتھ میں رکھیں گے کہ ہم جتنے بھی سسٹمز ہیں وہ سارے چینج کریں گے۔ گورنمنٹ بننے سے پہلے تینوں پارٹیاں آپس میں بیٹھی، تینوں پارٹی نے آپس میں اتحاد کیا، اس میں انہوں نے جو فیصلہ کیا، جو اگریمنٹ کیا، تینوں اگریمنٹس کو بولتے ہیں، اس میں انہوں نے ساری چیزیں بولی، امیگرینٹس کے خلاف یہ کریں گے وہ کریں گے، ساری چیزیں بیسیکلی وہی چیزیں تھیں جو انہوں نے الیکشن سے پہلے بولی تھی۔ اب جب وہ گورنمنٹ میں آ گئے ہیں تو ایک دم جو سویڈن کے اندر غیر ملکی رہتے ہیں ان کے اندر شور پیدا ہونا شروع ہو گیا، ایک خوف کی فضا قائم ہوگی۔ اب دیکھیں، جس معاشرے میں خوف کی فضا قائم ہو جائے اس میں سکون سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ اب یہ لوگوں کو بے چین رکھتا ہے، اس بے چینی کا اب فائدہ گورنمنٹ کو نہیں ہو رہا، ان کو اب نقصان ہونا شروع ہو گیا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ جب امیگرینٹس میں خوف پیدا ہوا تو جتنے بھی لوگ امیگرینٹس کو ہائر کرتے ہیں یہ ان کے لیے ایک پرابلم بننا شروع ہو گیا۔ جیسے میں نے پچھلی بھی 2-3 ویڈیو میں کہا تھا کہ جب بھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی پارٹی الیکشن لڑتی ہے، اس کو جو الیکشن کے لیے پیسہ آتا ہے وہ بڑی بڑی کمپنیوں کی طرف سے آتا ہے، بڑے بڑے انڈسٹریز کی طرف آتا ہے۔ ان انڈسٹریز کو اپنے ورکر چاہیے۔ سویڈن کے اندر دنیا کی بڑی بڑی کنسٹرکشن کمپنی ہیں جو حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں، اپوزیشن میں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے کام چلتی ہے غیر ملکیوں کی وجہ سے کنسٹرکشن میں۔ تو یہ چیزیں ان کے ذہنوں میں بھی آئیں، ان کو پہلے سے بھی پتا تھا۔ انہوں نے جب تک یہ بڑھ کے مارے تھے، سارے بڑی بڑی باتیں کرنے، جب گورنمنٹ میں آئے انہوں نے سمجھایا کہ بھائی اب بس کر دیں، اب آپ ہمارے امپلائیز کو تنگ کر رہے ہیں، یا جو نئے ہمارے آنے والے امپلائیز ہیں آپ ان کے لیے راستہ روک رہے ہیں۔ لیکن جب یہ بے چینی پڑے گی تو باہر سے کوئی آدمی سویڈن میں نہیں آئے گا، وہ کہے گا کہ سویڈن اب ریسسٹ ملک ہے، اس میں جانا فضول ہے۔ تو یہاں پہ افرادی قوت کی کمی ہوگی، یہاں پہ چیپ لیبر کی کمی ہوگی۔ چیپ لیبر بہت امپارٹنٹ ہے کسی ملک کی ترقی کے لیے۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کی منسٹر آئی، اس نے آگے ٹی وی پہ پریس کانفرنس کی، اس نے اپنے موقف کو چینج کر دیا۔ اچھا، اس کی پریس کانفرنس سے پہلے جو مائیگریشن ورکر کا جو ہیڈ تھا، اس نے جو گورنمنٹ کی لائن تھی اس کو دیکھا تو اس میں اس نے بڑی سخت قسم کی پریس کانفرنس کی کہ ہم پی آر کو ختم کر دیں گے۔ اب اس بیچارے کو کیا پتا کہ گورنمنٹ بعد میں چینج ہو جائے گی، اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائے گی۔ اس نے تو وہی چیزیں بولی جو گورنمنٹ اس کو بولا تھا پہلے۔ اس نے پریس کانفرنس کی، اس کے بعد اس نے کہا جی ہم پی آر کو ختم کر دیں گے۔ اگلی دفعہ 4 دن بعد منسٹرز آ کے بیٹھے ٹی وی پہ، انہوں نے بولا نہیں ہم پی آر کو ختم نہیں کریں گے۔ دیکھیں، ووٹ لینے سے پہلے ایک بیان تھا، جب ووٹ لے لیے تو بیان چینج ہو گیا، پی آر کو ختم نہیں کریں گے۔ ہم تو اب صرف ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو سوشل لے رہے ہیں، ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔
باقی تو ہم جو کام کرنے والے تو ہم تنگ نہیں کر رہے. بات ادھر تک بھی نہیں رکی, لوگوں کی بے چینی وہاں پہ بھی کم نہیں ہوئی. اس کے بعد کیا ہوا, کچھ عرصہ گزرا, افواہیں چل رہی تھیں, بدستور چل رہی تھیں. لوگ مائگریشن ورکر کو روز کالے کر کے پوچھ رہے تھے نیشنلٹی 8 سال کی ہوگی ہے, زبان کا امتحان لازمی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, کلچر کا لازمی ہوگا کہ نہیں ہو گیا, کیا پی آر آپ دے رہے ہو کہ نہیں دے رہے ہو, ہم پی آر اپلائی کریں یا نہ کریں, کیا آپ نیکسٹ پیپر ہمیں 2 سال کے دے گے یا 5 سال کے دو گے. تو یہ سب سوالات, یہ فیڈز بیک ہوتی ہیں جو کہ گورنمنٹس کو جاتی ہیں. مائگریشن ورکر کے ڈپارٹمنٹ میں جو ان آفیشیل بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان کا بھی اندر وہاں پہ بھی جو ان کے ملازمین نے انہوں نے احتجاج کیا. انہوں نے کہا کہ یہ آہستہ آہستہ سویڈن جو ایک فاشسٹ کنٹری بننا جا رہا ہے, جس طرح کا نظام ہم لوگوں پہ اپلائی کرنا شروع کر رہے ہیں. یہاں پہ بھی بات ختم نہیں ہوئی, یورپی یونین کا پریشر آ گیا. انہوں نے بولا بھائی جو چیزیں آپ پی آر کے متعلق کہہ رہے تھے یہ چیز آپ کر سکتے نہیں ہیں. پی آر یورپی یونین کے لاز کے مطابق بنتا ہے. اگر آپ یورپی یونین کے لا کو فالو نہیں کرتے تو آپ کو یورپی یونین کے لا کو فالو کرنا پڑے گا. 3 دن پہلے مائگریشن کی منسٹرز تیسری پریس کانفرنس انہوں نے کر دی. اس کی میں نے ویڈیو بنائی تھی, اس میں جو چیزیں انہوں نے بولی تھیں میں نے وہ ساری چیزیں آپ کو بتائی تھیں. اچھا, جو پہلے دن انہوں نے بولا تھا جی کہ ہم پی آر ختم کر دیں, وہ موقف ختم ہو گیا. نیشنلٹی 8 سال کا انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا اس پریس کانفرنس میں کہ ہم نیشنلٹی کو 8 سال پہ کریں گے 5 سال کے بجائے. انہوں نے اس چیز کو بھول گئی کہ تنخواہ انہوں نے کہا تھا ہم 33,000 کریں گے. قانون انہوں نے پاس کر لیا ہے کہ ہم تنخواہ جتنی مرضی بڑھا دیں, لیکن انہوں نے تنخواہ بالکل نہیں بڑھائی. وہی 13 کی 13,000 رکھی ہوئی ہے انہوں نے ابھی تک, اس میں انہوں نے بات نہیں کی. اب انہوں نے کیا کیا, اپنے ووٹرز کو کچھ دکھانا تھا کہ ہم کچھ کر رہے ہیں. اب کیا کر رہے ہیں, اب جب بھی جو سب سے مظلوم طبقہ ہوتا ہے اس کے اوپر جا کے بجلی ساری گرتی ہے. جب اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم ایسے کریں گے کہ یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ ہم ہمیں تنگ کر رہے ہیں, یہ اس کو فالو نہیں کر رہے, ہم ان اسٹوڈنٹس کو یہ کر دیں گے, فلاں کر دیں فلاں کر دیں. دیکھیں پی آر کو بھی چینج کر دیا, نیشنلٹی بھی ختم ہو گئی, ہر چیز ختم ہو گیا. اب اسٹوڈنٹس میں غصہ آ گیا کہ ہم اسٹوڈنٹس کو کر دیں گے. یہ صرف اپنے ووٹرز کو کنٹینیوس بتاتے جا رہے ہیں ہم لگے ہوئے ہیں, ہم لگے ہوئے ہیں, ہمیں کی ناک میں غیر ملکیوں کی ناک میں دم کر رہے ہیں, ہم ان کو بگا رہے ہیں, لیکن وہ سٹانس چینج کرتے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے انہوں نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے, انہوں نے صرف ڈرانا ہے, اپنے ووٹرز کو کنونس کر رہے ہیں. اب ایک چیز انہوں نے کیا کی, اسی پریس کانفرنس میں اسٹوڈنٹس کو ڈرایا, پلس ایک امیگرنٹس کے حق میں بھی ساتھ بیان دے دیا تاکہ یہ لوگ بھی نہ ڈریں. انہوں نے کہا جی ہم جو مائگریشن ورکر والے یہ کام ٹھیک نہیں کر رہے, یہ درخواستوں پہ فیصلہ بہت لیٹ کر رہے ہیں, 2 سال لگا رہے ہیں, 3 سال لگا رہے ہیں, اس کو کم ہونا چاہیے. اب انہوں نے مائگریشن والوں کو ٹارگٹ دیا ہوا ہے, مائگریشن والوں نے ٹارگٹ ایکسیپٹ کیا ہوا ہے کہ ہم جون 2023 کے بعد یعنی اگلے 6 مہینے بعد جو بھی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرے گا اس کو وہ 6 مہینے کے اندر نیشنلٹی کا فیصلہ دے دیں گے, اس سے زیادہ کیس لیٹ نہیں ہوگا. اب جو ایوریج کیس چل رہا ہے وہ 27 مہینے میں فیصلہ آ رہا ہے, کسی کا جلدی آ رہا ہے کسی کا لیٹ آ رہا ہے, لیکن ایوریج فیصلہ 27 مہینے کا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم میکسیمم 6 مہینے میں اس کو ختم کر دیں گے, 6 مہینے کے اندر آپ کو نیشنلٹی کا فیصلہ مل جائے گا. یہ منسٹرز کی ہدایات کے بعد ہوا ہے. اس کا مطلب ہے گورنمنٹ اپنے سٹانس پہ پیچھے ہٹ رہی ہے, واپس آ رہی ہے. اب وہ میکسیمم کیا کریں گے, جو مجھے نظر آتا ہے یا جو میرا ناقص تجزیہ ہے, وہ زبان کا جو امتحان ہے اس کو وہ نافذ کر دیں گے. وہ بھی اتنی جلدی نافذ نہیں کریں گے, تھوڑے ٹائم کے بعد نافذ کریں گے, جب ان کو پتہ ہوگا کہ ہم نے ووٹرز کے پاس جانا ہے یا کوئی مڈ ٹرم الیکشن ہو یا جو صوبائی بلدیاتی کسی قسم اور چیزیں سامنے آ جائیں ان کے, جب ان کی ریٹنگ گر رہی ہو تو وہ کیا کریں گے, زبان کا امتحان رکھ دیں گے. جو بھی پی آر لے گا اس کو زبان کا امتحان دینا پڑے گا. زبان کے امتحان کے ساتھ یہ کلچر کے امتحان کو میرا نہیں خیال اتنی جلدی لاگو کریں, جو حقیقت آپ کو نظر آ رہی ہے. پی آر کو کبھی بھی ختم نہیں ہونا, پی آر رہے گی اور 5 سال کے بعد ہی آپ کو پی آر ملے گی. کنڈیشن جتنی انہوں نے سخت کی ہوئی ہیں آلریڈی, اس سے زیادہ سخت ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے, نہ ہو سکتی ہیں. اب اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے کہ بندہ آسمان سے جا کے تارے توڑ کے لائے, اس کے بعد پی آر لے, ہر چیز آدمی ساری پہلے پوری کر رہے ہیں.
بات رہ گیا نیشنلٹی کے 8 سال ہونے کی۔ دیکھیں یورپ کے باقی ممالک نیشنلٹی کو آسان کر رہے ہیں۔ آپ جرمنی کی مثال لے لیں، فرانس امیگریشن کھول رہا ہے، پرتگال میں 5 سال کے بعد نیشنلٹی ہے، اسپین والے نیشنلٹی جلدی دے رہے ہیں۔ سویڈن میں اندر اگر انہوں نے اپنی آبادی کو برقرار رکھنا ہے، اگر انہوں نے انٹیگریشن کرنی ہے تو انہوں نے نیشنلٹی جلدی دینی ہے۔ اتنی جلدی میرا خیال ہے کہ نیشنلٹی کا کیس بھی چینج نہیں ہونے والا۔ آپ کو پراپر ٹائم پہ 5 سال کے بعد ہی نیشنلٹی ملے گی، اس میں کسی قسم کا مجھے کم از کم کوئی شک نہیں ہے۔ پی آر اور نیشنلٹی میں مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ جو نئے آنے والے کی تنخواہ 33,000 ہے وہ کبھی بھی نہیں ہو سکے گی۔ ابھی یہ 13,000 ہے، 13 سے 14 کر دیں گے، 15 کر دیں گے، ورنہ یہ بھی نہیں کریں گے۔ یہ تنخواہ 33,000 کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ جو ازائلم والے لوگ آتے ہیں ان کو کوئی بھی ملک روک نہیں سکتا، کیونکہ کوئی بھی کسی ملک کو میں بس سے نہیں بھیجتے کہ جاؤ جی ان بسوں پہ بیٹھ کے، ان جہازوں پہ بیٹھ کے آپ ہمارے ملک میں آؤ۔ وہ آتے ہیں۔ آسٹریا والے بارڈر بند کرتے ہیں، پولینڈ والے بارڈر بند کر رہے ہیں، یہ سارے سربیا، یہ سارے کوسوو والے بارڈر بند کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود ازائلم والے آ رہے ہیں، کوئی کشتیوں میں آ رہے ہیں، کچھ طرح آ رہے ہیں۔ جنہوں نے پہنچنا ہے، جن کو ازائلم کا کیس ٹھیک ہے، ان کو ملنا ہے۔ سختی کیا ہونی ہے کہ ان کو بجائے 5 سال دینے کے 2 سال کے دیں گے۔ یہ چیز وہ کہتے ہیں جی کہ ہم ان کو بات بولیں جب ان کے ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم ان کو واپس بھیج دیں گے۔ یہ بھی کبھی نہیں ہوگا، نہ یہ اس طرح کا ہو سکتا ہے۔ یہ چیز کہ ایک آدمی 10 سال یہاں پر رہ کے 10 سال بعد آپ 10 سال تک وہ نیشنلٹی لے کے یہاں پہ بیٹھا ہوگا، اس نے واپس کدھر جانا ہے؟ جو ہمیں تسلیاں دی انہوں نے کہ آپ کے کیسز مائیگریشن والے کام تیز کریں گے، ویری گڈ، بہت اچھے ڈیسیجنز ہیں۔ گورنمنٹ آہستہ آہستہ اپنی نارمل روٹین پہ آ رہی ہے، رسپانسبلٹی لینے جا رہی ہے۔ رسپانسبلٹی لینے کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ جو کچھ مرضی بولیں کوئی سنیے، جب آپ گورنمنٹ میں آ کر منسٹرز بن جاتے ہیں تو آپ کو وہ بولنا پڑتا ہے جو اسٹیٹ چاہتی ہے۔ اسٹیٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف یہ جو گورنمنٹ ہے یہ اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ کے اندر اور بھی بہت زیادہ اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں۔ آپ کو پاکستان کی مثال کا بخوبی پتہ ہے۔ اس لیے میرے خیال میں کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ پی آر لینے جا رہے ہیں تو سکون سے آپ اپنا کام کریں، آپ اپنی طرف سے ٹھیک رہیں، اپنی کنڈیشن ساری پوری کریں، آپ کو پی آر ملے گی، آپ کو نیشنلٹی ملے گی۔ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ، رب رکھا۔